نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، قابل قدر احترام بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، پچھلے 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے کفر اور ارتداد کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ جو شخص مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ اسلام کو چھوڑنے والا اور دوسرے مذہب کو اختیار کرنے والا شخص مرتد کہلاتا ہے۔ ایسے شخص سے تعلقات رکھنا، اس سے خرید و فروخت کرنا اور گھریلو معاملات میں اس سے دوستی رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کو دوبارہ اسلام کی طرف لانے کے لیے اس سے میل جول رکھنا یہ جائز ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ مسلم بچے اور بچیاں کفر اور ارتداد میں کیوں جا رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ وہ کفر کو اختیار کر رہی ہے؟ کیا سبب ہے کہ وہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہے؟ ایک وجہ آپ حضرات کو جو بنیادی وجہ ہے یہ بتائی تھی کہ ہمارے بچوں کا عقائد سے دور رہنا، عقائد کا بگاڑ، عقائد سے ناواقفیت اور دینی تعلیم سے دوری، یہ ایک بڑی وجہ ہے بچے کو اور بچی کو کفر اور ارتداد کی طرف لے جانے کی۔ جب تک بچہ اور بچی دینی عقائد کو مضبوط نہیں کرے گا، دینی عقائد سے واقفیت نہیں رکھے گا، دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم کو خیر منانی چاہیے کہ ہماری اولاد کبھی بھی کفر اور ارتداد کی طرف جا سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کو جال میں پھنسا سکتا ہے، کوئی بھی اس کو کفر کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقائد کو درست کریں، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ عقائد پر ہی ٹکی ہوئی ہے۔ دین کا جو دار و مدار ہے وہ عقائد پر ہی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ اپنے عقائد میں کمزور ہے، اس کے عقیدے کا فساد ہے، عقائد اس کے بگڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن اللہ پر مکمل یقین نہیں رکھ رہا، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، یا رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، یا اللہ کے نبی کو رسول تو مانتا ہے لیکن آخری رسول نہیں مانتا۔ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ مانتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا اور آخری رسول ماننا، یہ ہے عقیدے کا صحیح ہونا۔ تو نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کو رسول مان رہا ہے، لیکن آخری رسالت سے، آخری رسول ہونے کا انکار کر رہا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، بھلائی وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ روزے رکھ رہا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کر رہا ہو، حج کرنے بھی جا رہا ہو، لیکن وہ اللہ کے رسول کو آخری رسول نہیں مان رہا ہے، تو ایسا شخص کافر کہلاتا ہے، اور یہ اس کا عقیدہ درست نہیں، عقیدے کا بگاڑ ہے۔ تو پہلی وجہ جو ہے کفر میں داخل ہونے کی اور ارتداد کی طرف بچوں کے اور بچیوں کے جانے کی، وہ ہے عقیدے کا بگاڑ۔
تو بچوں اور بچیوں کے عقیدے کو درست کرانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے عقائد کو صحیح کرایا جائے، اپنے بچوں کے عقائد کو درست کرایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی اور صفات میں بھی اللہ ایک ہے، رب ہونے کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی، الوہیت میں بھی اور ربوبیت میں بھی، کہ عبادت کی جائے گی صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، سجدہ ٹیکا جائے گا صرف اللہ کے سامنے، ایسا نہیں کہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور مزار پر جا کر ولیوں کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں چلے گا کہ اللہ سے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور ولیوں سے بھی، ولیوں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کو الوہیت میں اور ربوبیت میں ایک ماننا اور اس کی صفاتیت میں بھی ایک ماننا، یہ ہے وحدانیت۔ اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کرنا، اگر اپنے بچوں کو کفر اور ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری، اس لیے کہ بچپن میں جو آپ اپنے بچوں کے دل پر جو نقش کر دیں گے، نقش کرا دیں گے، ان کے دلوں کو جدھر پھیرنا چاہیں گے بچپن میں ادھر پھر جائیں گے۔ اگر آپ نے بچپن میں یہ سوچ لیا کہ ابھی ہمارا بچہ ہے، چھوٹا ہے، آگے چل کر کے اس کو صحیح تعلیم دے دیں گے، تو ابھی تو وہ بچہ ہے، سیکھ سکتا ہے، ابھی وہ بچہ ہے، سیکھ سکتا ہے جو آپ اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ سوچنا کہ ابھی بچہ ہے، آگے چل کر کے اس کو دینی تعلیم دے دیں گے، اس کا عقیدہ صحیح کرا دیں گے، اس کو صحیح تربیت دے دیں گے، آپ کا یہ سوچنا غلط ہے کہ یہ ابھی بچہ ہے، اس لیے کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر آپ ہی کی زبان پر یہ آئے گا کہ ہمارا بچہ برابر کا ہو گیا ہے، نوجوان ہو گیا ہے، اب ہم اس کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو صحیح بات کی طرف بھی مائل نہیں کر سکتے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ اب برابر کا ہو گیا، اب اس کو کیا کہیں۔ اس لیے اپنے بچے کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ بچہ ہے، ابھی اس کو کیا کہیں، یہ غلط ہے۔ اس کو بچپن ہی سے عقائد درست کرانا اور دینی تعلیم سے وابستہ کرنا یہ ضروری۔ تو پہلی وجہ جو ارتداد کی کیا ہے؟ عقیدے کا بگاڑ، عقائد سے کمزوری، عقائد سے ناواقفیت اور دینی تعلیم سے دوری۔ تو اپنے بچوں کے عقائد کو درست کرائیں اور ان کو دینی تعلیم سے وابستہ کریں۔ دوسری وجہ کہ مسلم لوگوں نے اپنے اسکول اور کالج نہیں بنائے، بچیوں کے پڑھنے کی تعلیمی جگہ الگ سے متعین نہیں کی گئی، اس لیے ہمارے بچے اور بچیاں مجبوراً دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے اسکول میں جا کر مخلوط تعلیم سیکھتی ہے۔ مخلوط تعلیم کا مطلب ہے کہ نوجوان بچوں کا اور بچیوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا، اور اسکول اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہی ہوتا ہے کہ نوجوان بچہ اور بچی ایک ہی کلاس میں، ایک ہی روم میں، ایک ہی کمرے میں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ اور اس کا بگاڑ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے ان میں بات چیت شروع ہوگی، وہ بات چیت شروع ہوگی تو ان میں دوستی بڑھے گی، یہ دوستی کا نتیجہ ہوگا کہ ان میں محبت اور عشق آئے گا، اور پھر یہ محبت اور عشق ان کو شادی تک لے کر کے جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہماری لڑکی کو دام میں، جال میں پھنسانے والا غیر مسلم ہو، چونکہ مسلم مخالف تنظیموں کی طرف سے یہ کوششیں چل رہی ہیں، باقاعدہ طور پر وہ کیمپین چلا رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے نوجوان لڑکوں کو، ہندو لڑکوں کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح مسلم نوجوان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسائے اور ان کو کفر کی طرف لے کر کے آئے اور ان کو ہندو مذہب اختیار کرائے جائے۔ یہ اسکول اور کالجز میں بھی ہو رہا ہے اور فون کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ کیا جس لڑکی کے پاس موبائل فون ہے بڑا، کہ وہ فیس بک پر ہے، واٹس ایپ پر ہے، تو دوسرے لڑکے ان کو مسلمان ظاہر کر کے
اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پھر جب محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بعد میں جب کفر کی طرف بالکل منتقل ہو جاتے ہیں، پھر جا کر کے معلوم پڑتا ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہے۔ تو مخلوط تعلیمی نظام بھی مسلم بچوں اور مسلم بچیوں کے کفر اور ارتداد کی طرف جانے کی ایک وجہ ہے، بڑا بگاڑ ہے، بڑا فتنہ ہے، اور یہ اہل مغرب کی طرف سے آیا ہوا فتنہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بابوسعت ہے، مالدار شخص ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کے لیے الگ سے اسکول اور کالجز کا قیام کیا جائے، اور ان کے لیے اسکول کی تعلیم کو الگ سے منتخب کیا جائے۔ ایک وجہ جو بچوں اور بچیوں کے ارتداد کی وہ ہے ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت کا نہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جو شخص کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، حاکم ہے، اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ تمہاری اولاد تمہاری ماتحتی میں ہے، جیسے مدرسے کا محتمم ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، جتنے بچے اس کے انڈر میں آتے ہیں وہ تمام کا تمام کے ذمہ دار ہوتا ہے، اور جہاں مدرسہ قائم ہوتا ہے وہ گاؤں بھی اس کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ ایسے ہی مسجد کا امام ہے، مسجد کے ٹرسٹی ہے، ممبران حضرات ہے، ان کی ذمہ داری میں بھی پورا گاؤں آتا ہے، اور ایسے ہی والدین ہیں، ان کی ذمہ داری میں اپنے بچے آتے ہیں، اپنا پڑوس آتا ہے، اپنا معاشرہ آتا ہے۔ تو سب کے لیے حدیث بیان کی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، معلوم کیا جائے گا کہ تم نے تمہاری ذمہ داری کس انداز سے اختیار کی۔ کیا مسجد کا ممبر بن جانا کافی ہے؟ اگر ہماری مسجد کا ممبر ایسا ہے کہ ہفتوں ہو جاتے ہیں مسجد کی دہلیز نہیں چڑھتا، تو اس کا ممبر ہونا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی ممبری سے استعفیٰ دے۔ مسجد کے ممبر ہونے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ مسجد کے امور کے انتظام کے ساتھ ساتھ اپنی بستی کے نوجوان طبقے کی فکر کی جائے، اپنے بچوں اور بچیوں کی جو ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ہمارے محلے میں آتے ہیں، ان کی دینی تربیت کی، دینی تعلیم کی فکر کی جائے۔ صرف ممبر بننا کافی نہیں، تو یہ ذمہ داری ہے، بتائی جا رہی ہے۔ اگر ابھی کچھ کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو آئندہ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ذرا اپنا قدم بڑھائیں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو ارتداد سے بچائے، کفر سے بچائے۔ اگر ہم نے فکر نہیں کی تو دھیرے دھیرے ہمارے بچے کفر کی طرف منتقل ہو جائیں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ تیسری وجہ کہ ہمارے بچے ارتداد کی طرف جا رہی ہے، تیسری وجہ ہے کہ ہماری شادیوں میں فضول خرچی عام ہو رہی ہے۔ اور فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ شادی میں لین دین زیادہ ہو رہا ہے، یعنی جہیز کی جو رسم ہے یہ بیجا طریقے پر استعمال ہو رہی ہے۔ مالدار طبقہ تو اپنی بچیوں کی شادی کر دیتا ہے، کیا اس نے کبھی غور کیا کہ جو نوجوان مسلم بچیاں ہیں غریب گھروں میں، وہ والدین اپنی بچیوں کی شادیاں کیسے کریں گے؟ نوجوان طبقہ جو مالدار طبقہ ہے وہ اپنی بچیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر رہا ہے، خوب رسم و رواج طریقے سے کر رہا ہے، جہیز کا پورا لین دین ہو رہا ہے، لیکن کبھی اس نے غور نہیں کیا کہ جو غریب بچی ہے اس کے والدین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جب والدین یہ دیکھیں گے کہ ہماری بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے جہیز کی وجہ سے، تو ان کی بچیوں کی عمر نکلتی جائیں گی، تو پھر وہ کفر کی طرف جائے گی۔ دوسرا طبقہ یعنی غیر مسلم طبقہ پھر اس پر جال ڈالے گا، عیسائی اس پر جال ڈالیں گے اور ان کو اپنے جال میں پھنسائیں گے اور وہ کفر کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ ایک سازش ہندوستان میں جو چل رہی ہے اسکول اور کالج کی طرف سے، وہ ہے ان کا نصاب تعلیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار اپنے نصاب میں چینج کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ رد و بدل کرتے رہتے ہیں، اور وہ رد و بدل یہ ہے کہ وہ کفریہ عقائد کو اپنے نصاب میں داخل کر رہے ہیں۔ جو اسکول میں پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں ان میں وہ کفر ڈال رہے ہیں، مورتیاں ڈال رہے ہیں،
اور ہمارے بچے جب ان عقائد کو پڑھیں گے، کفر کی چیزیں سیکھیں گے، تو پھر وہ کفر کی طرف جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچپن میں اپنے بچوں کے عقائد کو درست کرایا جائے، اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کرایا جائے۔ اسکول میں جانے سے پہلے ان کو مدرسے کی لائن دلائی جائے، مسجد میں بلا کر ان کو دینی تعلیم دلایا جائے۔ جب بچہ مسلمان بن جائے گا پھر وہ کسی بھی اسکول میں چلا جائے، بچے کو آپ پہلے پکا سچا مسلمان بنا دے پھر اسکول میں بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ وبا پھیل رہی ہے کفر کی، ارتداد کی، اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔